نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزے دکھائے، لیکن ہر جگہ پہ اذن اللہ، ہر لفظ کے بعد وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، بے اللہ کے حکم سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نیک آدمی کی شان، یہ ہے ولی کی شان، جو لوگوں سے کہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، لوگوں کو کہہ دو میں نہیں غیب جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ یہ آپ کہہ دیں لوگوں کو، آپ نے کہا لوگوں کو۔ اس لیے یہ نشانی یاد رکھیں کہ جو شخص لوگوں کو اپنا معتقد بنائے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں، یا گارنٹیاں دے لوگوں کو، گارنٹی دے لڑکا ہوگا، یاد رکھو وہ شخص کافر ہے، دجال کا ایک قسم ہے، وہ جادوگر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دجال لوگوں کے سامنے اس طرح گمراہیاں کرے گا، تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی اس قسم کے غیب دان کے پاس گیا اپنی کسی ضرورت کے لیے، یہ جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ان کو اس وقت کاہن کہا کرتے تھے، کاہن۔ فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر، جو کسی کاہن کے پاس گیا جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو، لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہو، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس نے کفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ شریعت پر، اس شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ اس لیے یاد رکھیں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، جو غیب کی خبریں دے بس اس کے پاس جائیں، جائیں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے، بس اس کے پاس جائیں۔ کسی کے پاس علاج کے لیے جانا ہے تو ایسے شخص کے پاس جو کہے بھی اللہ شفا دے گا، جو کہے اللہ شفا دے گا۔ اور اگر کسی دوسرے آدمی کے پاس جانا ہے روحانی علاج کرنے والے، پھر بھی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہے بھئی میں دعا کروں گا اللہ دے گا جو دے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ کہے۔ یہ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی نشانی بتلا دیتا ہوں، اور یہی نشانی بتلائی کہ وہ اس قدر بد شکل ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ تو ویسے ہی بند ہوگی، کانا ہوگا، نظر آئے گا ہی نہیں، بند آنکھ ہے، دوسری آنکھ بھی صحیح نہیں ہوگی، جس طرح آپ بہنگی کہہ لیں اس کو، یا بعض روایتوں میں آتا ہے باہر کو نکلی ہوئی آنکھ۔ جو شخص اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، جو شخص اپنی نظر ٹھیک نہیں کر سکتا، کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ بس تو یہ نشانی یاد رکھو۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان میں اگر کوئی عیب ہو اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان کو بیٹا نہ ملے تو ان کو بیٹا نہیں کوئی دے سکتا۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود محروم ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں، خود مصیبت زدہ ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں، صرف رقم اینٹھنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال پوری زمین پہ گھومے گا، ساری زمین پہ گھومے گا، اور سب لوگوں کو اپنی دانست میں وہ اپنا متبع بنا لے گا۔ جو نہیں مانیں گے، چند لوگ اللہ پہ ایمان رکھنے والے جو نہیں مانیں گے ان کو مصیبتوں میں پھنسا دے گا، جس طرح آج کل کافر حکومتیں کرتی ہیں کہ جو شخص ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس پہ پابندیاں لگا دیں گے،
ہم اس کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، ہم اس کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ایسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بیچارے کیا کرنے والے ہیں، یہ تو خود مصیبت زدہ ہیں۔ اور جو ان کی بات مانے، جو ان کا دم چھلا بن جائے، اس کو ہر قسم کی مراعات دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ بھی دجال کی ایک صورت ہے، قیامت کے دن یہ اور قوی ہو جائے گی صورت۔ آپ نے فرمایا وہ ساری زمین گھومے گا لیکن 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا۔ کون؟ مکہ اور مدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا۔ مکے کا تو رخ ہی نہیں کرے گا، اتنا رعب آ جائے گا اس پر کہ مکے کا رخ نہیں کرے گا۔ حالانکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے، مکہ مدینہ ختم کرو تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک کوئی شخص مکہ مدینہ کو ختم نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے آخر میں جو 2 بستیاں ویران ہوں گی، سارے علاقے ویران ہو جائیں گے قیامت کے اثرات سے، سب سے آخر میں جو 2 بستیاں ویران ہوں گی، خالی ہوں گی، وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ آخر میں قیامت کے بالکل قریب وہ اللہ کی طرف سے خالی ہوں گی، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ دجال نہیں خالی کر سکے گا۔ فرمایا مکہ میں تو آئے گا ہی نہیں، رخ ہی نہیں کرے گا، مدینہ کا رخ کرے گا لیکن حرم سے باہر بیٹھ جائے گا لشکر لے کر۔ مدینہ کا بھی حرم ہے، جس طرح مکے کا حرم ہے نا، مدینہ کا بھی حرم ہے، 3 میل اس طرف، 3 میل اس طرف، 3 میل اس طرف، 3 میل، یہ تقریباً کی بات کرتا ہوں میں، وہ بھی حرم ہے۔ فرمایا وہ باہر بیٹھ جائے گا لشکر لے کر، جرت نہیں ہوگی کہ آگے جائے، اللہ رعب بھی اس پہ اتنا ڈال دے گا۔ وہ جو لوگوں پہ بارشیں برساتا تھا، وہ جو لوگوں کی زمینوں کو زرخیز بناتا تھا، اتنی جرت نہیں کرے گا کہ میں مدینے میں داخل ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مدینے سے ایک آدمی نکلے گا، مدینے سے ایک آدمی نکلے گا نہتا، خالی ہاتھ، لیکن ایمان کی دولت سے بہراور وہ آدمی نکلے گا، سیدھا دجال کے لشکر میں جائے گا اور دجال کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اشہد انک الدجال الذی اخبر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں تو وہ جھوٹا دغا باز فراڈی آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہم کو بتا گئے تھے۔ وہ حیران ہو جائے گا، میرے دربار میں آ کر ایک خالی ہاتھ آدمی، میرا لشکر میرے ساتھ ہے، اسلحہ سب کچھ میرے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیے ایمان والا کبھی نہیں گھبراتا ان چیزوں سے۔ وہ سمجھتا ہے میری جان اللہ نے لینی ہے جب لینی ہے، اگر اللہ نے یہاں لینی تو یہاں لے لے، کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تو آدمی حادثے میں مر جاتا ہے، ویسے بھی تو کسی بیماری سے مر ہی جاتا ہے، اگر اس قسم کے کسی کافر کے ہاتھ سے مر جائے تو کیسی عظیم شہادت نصیب ہوگی۔ یہ صرف سمجھانے کی بات ہے۔ فرمایا وہ غصے میں آ کر تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دے گا، جوڑ دے گا۔ ظاہراً دجال ہی کرے گا، اس کو جوڑے گا اور وہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس کو بھی اپنا معجزہ سمجھے گا، دیکھو میں نے اس کو مارا تھا پھر زندہ کر دیا، لیکن دراصل وہ اللہ نے زندہ کیا، کیوں؟ دجال کی قوت ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا وہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، لہلہاتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ گیا ہے، الیوم اشد بصیرۃ منی امس، پہلے سے بھی زیادہ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو فراڈی ہے، دھوکے باز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ کوشش کرے گا اس کو ختم کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے گا، اس کی تلوار نہیں چلے گی، اس کا اسلحہ کام نہیں کرے گا، اس شخص کو نہیں مار سکے گا، اور
یہ اس کی قوتوں کے سلب کی آخری حد ہے، اس کے بعد قوتیں ختم ہو جائیں گی، پھر بھاگے گا وہ۔ جب دیکھے گا نا مجھے تو مدینے میں جانے کی جرت نہیں ہو رہی، میں تو مکے کا رخ نہیں کر سکتا، یہ آدمی میرے سامنے ایک نہتہ آدمی کھڑا ہے مدینے والا، میں اس کو نہیں مار سکا، ختم نہیں کر سکا، تو پھر میری قوت سلب ہو گئی۔ ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا، ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا، جھوٹے لوگوں میں۔ اگر عزم ہے تو یاد رکھے ایمان والے میں۔ فرمایا پھر وہ جائے گا، بھاگ جائے گا اسرائیل کی طرف، مدینہ منورہ سے اسرائیل کی طرف بھاگ جائے گا، اور وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے جو ان کو ختم کر دیں گے، اس کو بھی، اس کے سارے لشکر کو بھی۔ یہ ہے دجال، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف یا اس کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کس چیز سے محفوظ کس بنا پر محفوظ رکھیں گے؟ وہ سورت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری سورت پڑھ جائیں اول سے آخر تک۔ کسی سورت کا جو پہلا رکوع ہوتا ہے نا، اس میں تمہید ہوتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے آگے سورت میں کیا بیان ہونا ہے، یا پھر آخری رکوع وہ پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ان واقعات کا مقصد کیا جو بیان کیے گئے ہیں۔